الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. حضرات، آج کی عظیم الشان سالانہ توحید کانفرنس کی بے مثال کامیابی پر میں برادر عزیز قاری ابو سفیان حمزہ، اس مسجد کے تمام نمازی، انتظامیہ، ان کے رفقا سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ عظیم عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان تمام احباب کی دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے، اور اس عظیم کانفرنس کو، اس مرکز کو، اس باغ کو حضرت مولانا قاری عبدالحمید حمزہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پروردگار اپنے اس بندے اور درویش کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی بہت بڑی مثال ہے کہ رب العالمین نے لوگوں کے دل اس مرکز کے ساتھ، اس مسجد کے ساتھ، اس ادارہ کے ساتھ منسلک کر دیے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ علماء کرام نماز مغرب کی ادائیگی سے لے کر اب تک بیان کر رہے ہیں، رات گئے تک سلسلہ جاری رہے گا. ایسے متبحر علماء، خطباء، اکابرین، قائدین جن کا وقت لینے کے لیے کئی ماہ پہلے ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں وقت ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے قبولیت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک ایک خطیب، ایک ایک عالم دین، زعماء ملت جن کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں، الحمدللہ رات گئے تک آپ کے اس مرکز میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء کی اس مرکز کے ساتھ اور قاری ابو سفیان حمزہ کے ساتھ عقیدت، محبت اور انسیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شیر پنجاب، غواص بحر قرآن، خطیب پاکستان، میرے برادر عزیز حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف فرما ہیں. اور پروگرام آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، بہت پروگراموں میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہوگی. میرا خیال ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ پہلا پروگرام ہے جس پروگرام میں للکار شہین بطور اسٹیج سیکرٹری فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ایسی عظمت والی کانفرنس، ایسی بے مثال کامیابی کہ جس خطیب سے وقت لینے کے لیے لوگ لائنوں میں، قطاروں میں کھڑے ہیں اور اس کے پاس وقت نہیں ہے دروس کے لیے، خطاب کے لیے. آپ کے اس مرکز میں وہ خطاب نہیں فرما رہے بلکہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب نے تھوڑے وقت میں آپ حضرات کے سینے بقول حضرت عزیزی صاحب الحمدللہ ٹھار دیے ہیں. پروردگار آپ کی حفاظت فرمائے،
علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ یہ آپ کا شرف ہے، آپ کا اعزاز ہے، آپ کی انفرادیت ہے۔ قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا، پروردگار کی بارگاہ میں ساری کائنات جمع ہوگی، آدمیت جمع ہوگی، انسانیت جمع ہوگی، اولاد آدم رب کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شخص کو بلایا جائے گا، اس کے امام کے نام پہ، اس کے مقتدا کے نام پہ، اس کے رہنما کے نام پہ، اس کے پیشوا کے نام پہ۔ رب کی بارگاہ میں کسی کو آواز دی جائے گی جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نام پہ، کسی کو صدا دی جائے گی حضرت امام شافعی کے نام پہ، کسی کو ندا دی جائے گی حضرت امام مالک کے نام پہ، کسی کو پکارا جائے گا حضرت احمد ابن حنبل کے نام پہ، کسی کو بلایا جائے گا حضرت جعفر صادق کے نام پہ۔ الحمدللہ یہ اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کا اعزاز ہے، اہل حدیث کی انفرادیت ہے کہ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں اہل حدیث کو بلایا جائے گا، آمینہ کے لال کے نام پہ، فاطمہ کے باپ کے نام پہ، حسنین کے نانا کے نام پہ، بلال کے آقا کے نام پہ، کیونکہ اہل حدیث نے آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے اور رب کی دھرتی پہ اگر کسی کو مقتدا پیشوا اور امام مانا ہے تو وہ صرف مدینہ کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ کو مانا ہے۔ ھذا شرف الاکبر لاصحاب الحدیث لأن امامہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضرت حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 اور صفحہ 53 پہ نقل فرماتے ہیں، یہ اہل حدیث کا اعزاز ہے، اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کی انفرادیت ہے، اہل حدیث کا مقام ہے، اہل حدیث کی شان ہے، اہل حدیث کی شوکت ہے کہ قیامت کے روز اہل حدیث کو بلایا جائے گا تو سرور کائنات کے نام میں نامی پہ بلایا جائے گا۔ اہل حدیث نے سرور کائنات کے ہوتے ہوئے نہ کسی بڑے کو مانا نہ کسی چھوٹے کو مانا، سب بزرگوں کی بزرگی کی قدر کی، اتباع اور اطاعت کی ہے تو آمینہ کے در یتیم کی ہے۔ اور حضرات قیامت کا روز ہوگا، ساقی کوثر شافع محشر حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، یجیعون اصحاب الحدیث معہم المحابر، ایک گروہ آئے گا جن کے ہاتھ میں قلم دوات ہوگی، کاغذ اور پینسل ہوگی، سرور کائنات کی خدمت اقدس میں آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے، فرمائیں گے تعالوا ما کنتم تکتبون الصلاۃ علی النبی انطلقوا الی الجنہ، آ جاؤ تم وہ ہو جو میرے حبیب پہ درود و سلام لکھتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، مدینہ کے تاجدار پہ درود و سلام کی برسات کرنے والے اہل حدیث کے گروہ محدثین کی جماعت انطلقوا الی الجنہ، آ جاؤ آج بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرات سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل افترقت اثنین و سبعین ملہ و ان امتی تفترق ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما انا علیہ اليوم و اصحابی، فرمایا لوگو بنی اسرائیل 72 گروہوں میں بٹ گئے، میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک گروہ، صرف ایک جماعت، صرف ایک جیش اور لشکر رب کی جنت کا وارث ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب ان کی صفت کیا ہے، پہچان کیا ہے، اوصاف کیا ہے، عقائد کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، ان کا عقیدہ اور عمل وہ ہوگا جو میرا عمل ہے، میرے صحابہ کا عمل ہے۔ حضرات شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک
کوئی ایک گروہ بتاؤ جس کی نماز صدیق اکبر کی طرح ہو، جس کا روزہ فاروق اعظم کی طرح ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا ذوالنورین کی طرح ہو، جس کی غمی خوشی حیدر کرار کی طرح ہو۔ صرف ایک گروہ ہے، وہ محمدیوں کا گروہ ہے، اہل حدیث کا گروہ ہے، جو اللہ رب العزت کے فضل سے اپنے اعمال، اپنے عقائد، اخلاقیات، عبادات، غرضے کے زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا چاہتا ہے تو سرور کائنات کی سنت کے مطابق گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقیدہ اہل حدیث پہ زندہ رکھے، اسی عقیدہ پہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے روز ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اس بزم کو سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم۔